नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने आज मुस्लिम लीग नवाज़ के सारे पोल खोल कर रख दिए, इनके काले करतूत वाज़े कर दिए हैं और अता तारड़ को तो अड़े हाथों ले लिया है और अता तारड़ की इस तरह बैंड बजाई है कि नाज़रीन कमाल ही हो गया है। मतीउल्लाह जान ने ज़ुबैर के सामने अता तारड़ की वीडियो चलाई जिस पर ज़ुबैर साहब सीख पाँ हो गए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अता तारड़ ने आज मशवरा दिया है अपने ही पार्टी के बड़े कायदीन को कि वो जो अपने इख्तलाफात हैं वो पार्टी के अंदर बयान किया करें और मीडिया पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं तारड़ साहब ने कहा क्या है। राना सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ़ आजकल जो मुख्तलिफ चैनल पर जाके इंटरव्यूज़ देते हैं और जिस तरह का उनका लहजा, वो बयानियाँ पीटीआई के करीब तरीन बयान करते हैं, इसकी क्या वजह है? वो दोनों क्यों किसकी लाइन ले रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़। कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे सच बोल देना चाहिए। मालूम नहीं तारड़ साहब क्या कहना चाह रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो शोकॉज़ नोटिस जारी हुआ है, क्या ये नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है या वज़ीर आज़म की पॉलिसी है? ये पार्टी की पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी है? क्यों शोकॉज़ जारी हुआ है? पहले तो तारड़ साहब से ये सवाल मैं पूछूंगा कि भाई वो कौन सा फोरम है? कोई फोरम नहीं है। लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। अच्छा, कोई फोरम नहीं है जहां आपको इख्तिलाफ राय आप करें और आपकी बात सुनी जाए। ये बिल्कुल कोई फोरम नहीं है। ये पब्लिक के लिए होता है। शहबाज शरीफ साहब भी बोलते हैं कि जी वो मिफ्ता इस्माइल को चाहिए था कि अंदर आके बात करते, या मोहम्मद ज़ुबैर को चाहिए था कि अंदर आके बात करते। किधर आके बात करते? 50 लोगों से तो बात करने की कोशिश करते हैं। वो कोई फोरम नहीं है। नहीं, तो वो एक ये कैसे कोई फोरम नहीं है? मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, शहबाज शरीफ उसके सदर हैं। आप उनसे बात नहीं कर सकते? आपका टेलीफोन नहीं अटेंड करते वो? नहीं, बिल्कुल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको तो एक तो बुलाते ही नहीं है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब अपोजिशन का वक्त था। तो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में कोई अगेन आप कहेंगे जावेद लतीफ़ का नाम क्यों? जावेद लतीफ़ और मैंने और शायद परवेज़ रशीद साहब थे, उन्होंने इख्तलाफ किया और काफ़ी चीज़ों पे इख्तलाफ किया। तो वो आपको पता है 2 बयानिए थे और वो हम डिफरेंट साइड पर थे, वो डिफरेंट साइड पर थे। हम मुज़ाहमती बयानिए के साथ थे, वो मुफाहमती बयानिए की बात कर रहे थे। तो उसके बाद से उन्होंने बुलाना बंद कर दिया था। और ये जब पिछले कोई 1.5 साल में जब ये हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत, तो मैंने तो बहुत कोशिश की थी। तो कोई चाहे वो सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हों, और ये जो शो कॉज नोटिस होता है, ये जो आपने जनरल बाजवा से मुलाकात की जिक्र किया था, वो मुलाकात मैंने उनके कहने पर की, जाहिर है टॉप लीडरशिप के कहने पर, और उसके बाद मुझे शो कॉज भी मिल गया। अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया? तो नवाज शरीफ उस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज इतने बेबस थे कि वो भी आपकी मदद नहीं कर सके, और आज भी नवाज शरीफ साहब बेबस हैं। आप उनको जाके भी इन राय का इजहार नहीं कर सकते। शोकत जारी होने का मतलब तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की चल रही है, नवाज शरीफ साहब की तो नहीं चल रही पार्टी में। जी बिल्कुल, ये आपने 100%। और मैं आपको इसके सब चीज़ों का जो वो है ना बॉटम लाइन, मेरे से जब लोग पूछते हैं कि आपने, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने PMLN मियाँ नवाज शरीफ वाली ज्वाइन की थी। मियाँ शहबाज शरीफ वाली PMLN मैंने ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि बिल्कुल उनका फ़लसफ़ा, उनका तरीक़ेकार, उनके इकॉनमी को हैंडल करने का, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, कोई एक चीज़ भी कॉमन नहीं है। और जब अपोजिशन का वक्त था, हम बैठ के दिफा तो करते थे कि नहीं एक ही बयानिया, बट एक बयानिया नहीं था, 2 बयानिए थे, बिल्कुल डिफरेंट 2 बयानिए थे।
میاں شہباز شریف نے کبھی وہ بیانیہ اپروو نہیں کیا تھا جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور جو سخت ترین مزاحمتی بیانیہ تھا جو گجرانوالہ جلسے میں سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا اور پھر اس کو بار بار ریپیٹ کیا، اور جو مریم نواز لے کے چلی تھی، تو دیٹ واز نیور انڈورسڈ بائی شہباز. طارق صاحب دیٹ واز نیور ایور انڈورسڈ بائی جو اپنا محمد زبیر صاحب، آپ تو جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں وہ صرف آٹے کے تھیلے تک محدود ہو گئے ہیں جس پہ ان کی تصاویر نظر آتی ہیں. پارٹی میں تو اب ان کا کوئی اختیار، کوئی رول ہی نہیں ہے، جبکہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ نواز شریف ابھی بھی ریلیونٹ ہے. نہیں ریلیونٹ تو دیکھیں نا، ریلیونٹ وہ کس لیے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ ایوری سنگل ووٹ جو بھی پڑے ہیں پی ایم ایل این کو، وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے پڑے. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، وہ تو پڑھ گئے نا، تو ان کو واپس لے کے آئے تھے. لیکن کیا وہ حکمران جماعت جو ہے اس میں نواز شریف صاحب کی اب کوئی اہمیت رہے گی آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں نا، مجھے تو اتنا ہی، آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں تو پھر بھی کراچی میں رہتا ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا کابینہ یا جو فیصلہ سازی ہے اس میں وہ کسی طرح سے بھی انوالوڈ ہیں. پنجاب کی حکومت میں ظاہر ہے ان کی اپنی بیٹی ہیں تو ان کے معاملات میں وہ ضرور انوالو ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو شہباز اچھا جو پارٹی کی پالیسی ہے، جو طارق صاحب بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیا حکومت کے خلاف یا حکومت کے پالیسی پہ تنقید کرنا یہ حکمران جماعت کی پالیسی کے خلاف بات کرنا ہے، یا یہ دو مختلف چیزیں؟ اور آئندہ کیا یہ پارٹی اور حکمران حکومت الگ الگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں مطلب ایک چیز جو ہے پاکستان میں کہ ہم ظاہر ہے ہمارے ہاں ماحول ایسا رہا ہے کہ ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں، اور ایون اگر جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتی فیصلے اس پر بھی کمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی فلانا جج نہ ناراض ہو جائے، یا فلانے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی شخص نہ ناراض ہو جائے، یا حکومتی عہدیدار نہ ناراض ہو جائے، یا پارٹی عہدیدار نہ ناراض ہو جائے. تو اگر ملک اتنا اچھا چل رہا ہے تو پھر تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے نا. اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ملک اچھا ہے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے، چاہے کسی حوالے سے بھی، گورننس کے حوالے سے، غربت سب سے زیادہ، مہنگائی سب سے زیادہ، بے روزگاری سب سے زیادہ، قرضے سب سے زیادہ. تو اگر کوئی پبلک میں بولے گا بھی نہیں تو ہم تو آپ سے ہمت پکڑتے ہیں. اگر دیکھیں نا، آپ اتنی ہمت کر کے جیسے آپ بولتے ہیں تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو سب یہ سمجھیں گے نا کہ پاکستان میں عدالتی نظام زبردست ہے، یہاں زبردست فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر دیکھیں نا تنقید کوئی کرتا ہے تو اس کا تنقید کا جواب دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. تو آپ شوکاز کا جواب تو دیں گے نا. اب جاوید لطیف صاحب کو یہ شوکاز ملا ہے، obviously وہ تو شوکاز کا جواب تو دیں گے. اب مجھے یہ تو جاوید لطیف پر منحصر ہے کہ وہ پھاڑ کے پھینک دیں گے یا جواب دیں گے. یہ آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں یا آپ تجزیہ کر رہے ہیں؟ بٹ اینی وے میں یہ جاننا چاہوں گا، اصل میں کئی چیزیں ہوتی. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بات سنیں، ہم آپ کو شو کاز دے رہے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں نا کچھ کاغذی کاروائی پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا جواب دے کے بھیج دینا. ہاں کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے. اچھا سیریس معاملہ نہیں ہے، کیونکہ پھر ظاہری بات ہے پھر نواز شریف صاحب بیچ میں ان کو آنا پڑے گا. اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پھر پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی پریزنٹ پوزیشن ہے اسی میں خوش ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، میں کہہ رہا تھا رانا ثناء اللہ ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ پنجاب کے بھی پریزیڈنٹ تھے، اب الیکشنز بھی ہونے تھے تو، اور انٹیریئر منسٹر بھی ساتھ تھے. اب ہر شخص تو محسن نقوی نہیں ہوتا کہ دو تین عہدے بھی لے لے اور اس کو وہ افیکٹولی کام بھی کرتے رہیں. تو اصل میں تو ظاہر ہے الگ الگ عہدے ہونے چاہیے. بالکل ویسے ہر شخص محسن نقوی نہیں ہوتا، ان کو سپورٹ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا. آپ کے صدر پارٹی کے، انہوں نے ان کو وزیر داخلات بنایا، چیئرمین کرکٹ بورڈ بنایا، تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ہر شخص محسن نقوی نہیں ہوتا؟ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب کی منظوری سے نہیں وزیر بنے؟ سنا تو میں نے یہ ایسے ہی ہے. اب جب وہ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر بنے تو یہ تو کلیئر، اور بگٹی صاحب بن گئے چیف منسٹر جو پہلے انٹیریئر منسٹر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے. ان کا جھکاؤ
ایک پارٹی کی طرف تھا جو پی ایم ایل این کی طرف جھکاؤ تھا یا پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ تھا. تو یہ کوئی اچھی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اچھا، آپ نے محمد زبیر صاحب بار بار بات کی کہ کھل کے بات کرنی چاہیے، تنقید بھی کرنی چاہیے، اگر تنقید بنتی ہے اپنی پارٹی پہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا ہے اور بڑے انکشافات کیے، بڑے گھناؤنے قسم کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور ریاستی اداروں پہ الزامات بھی لگائے ہیں بڑے سنگین نوعیت کے، تو نون لیگ کا اس خط کے بارے میں موقف واضح کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو الزامات لگائے ہیں یہ اس دور کے ہیں، مئی 2023 کے، کہ جب آپ کی پارٹی جو تھی وہ حکومت میں تھی اور آپ کے پارٹی کے سربراہ شہباز شریف وزیر اعظم تھے. مئی 2023 میں یہ سارے واقعات ہو رہے تھے. جو دیکھیں اصولی طور پر تو دیکھیں وہ جو خط لکھا ہے 6 ججز نے، وہ سب کو ہلا دینا چاہیے تھا. کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہو، چاہے وہ جوڈیشری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، دوسرے ججز سپریم کورٹ کے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، کابینہ ہو، میڈیا ہو، سب کے لیے یہ بہت سیریس ایشو ہے. اور اس کا پہلا جو اپنے آپ سے سوال بنتا ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا؟ اور اگر تو کوئی کہتے ماننے سے انکار کرتا ہے تو مطیع اللہ جان میں اور آپ تو اسے بحث ہی نہیں کر سکتے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کوئی پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب اس خط کے 2 اسپیکٹس تھے اور ابھی بھی جو جسٹس فائز عیسیٰ سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی بشمول میرے کہ جی وہ آئیں گے اور اس نظام کو صحیح کریں گے اور کوئی کریڈیبلٹی آئے گی، لیکن انہوں نے جیسے آ کے کام کرنا شروع کیا تو الزامات تو لگنے شروع ہوں گے. اب یہ ٹھیک کرنا انہی کا کام ہے. اب اس کو آپ اتنا کنوینئنٹلی آپ نے 29 اپریل تک لے گئے ہیں. جیسے دیکھیں نا وہ ہائی کورٹ کے ججز ابھی بھی بیٹھے ہیں کیسز پر، اور اگر وہ بیٹھے ہیں اور وہ کتنے انڈر پریشر ہیں کہ ہمارا معاملہ تو امیڈیٹلی ٹیک اپ ہو کے اس پر کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. تو ابھی تو یہ بات صحیح. اس کا ایویڈنس بھی نہیں ہو سکتا. اس کا گلہ تو آپ نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں نا جا کے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین محمد زبیر نے دیکھ لیں اپنی پارٹی کے سارے کالے کرتوت واضح کر دیے، لیکن کچھ رہنما ان کے اس طرح کے ہیں، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ اور بھی کافی ہیں جن کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہی کرتوت واضح کر رہے ہیں. کیونکہ محمد زبیر کا مسلم لیگ نواز سے بڑے عرصے تک تعلق رہا ہے. ابھی کوئی چھوٹی موٹی ان کی دوریاں ہیں لیکن شاید ان کو بھی آپ کو گھاس ڈالے تو یہ فوراً ادھر چلے جائیں، لیکن اس وقت یہ سارے انکشافات کر رہے ہیں. لیکن عطا تارڑ جو یہ تو ایسا شخص ہے اس کو تھوڑی سی بھی شرم و حیا نہیں ہے، مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. اور دوسری جانب محمد زبیر نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نواز لیگ کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایک نام کے صرف رہ گیا ہے نواز شریف اور ان کو ایک صدر بنا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ اس صدارت سے بھی بالکل خوش نہیں ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.